الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بڑا پاورفل اور بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی منفرد، تیر بہدف ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، ایسا آسان عمل جو جنات کو اپنے تابع کرنے کے لیے ہے، جنات کو اپنے قابو میں لانے کے لیے ہے، جنات سے کام نکلوانے کے لیے ہے، جنات کو اپنا دوست بنانے کے لیے ہے، جنات سے کام لینے کے لیے بہت ہی اعلیٰ، بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات میرے تابع ہو کر کام کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات مجھ سے دوستی کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات اور دیگر ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمارے کام کرے، تو پھر اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ عمل بڑا شاندار ہے، شب جمعہ کا عمل ہے۔ آپ نے شب جمعہ سے پہلے بھی یہ عمل کر لینا ہے، اور شب جمعہ کو اس کو آپ نے دہرا بھی لینا ہے۔ شب جمعہ کو یعنی جمعرات والا دن، اور جو رات آ رہی ہوتی ہے جمعے کی، اس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ شب جمعہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اس پر ایک طویل گفتگو کی ضرورت ہے، اتنے فضائل و کمالات اور اس کے مناقب ہیں شب جمعہ کے۔ اولیاء کاملین کے نزدیک، صوفیاء کرام کے نزدیک، اہل اللہ کے نزدیک اور علماء و مشائخ کے نزدیک شب جمعہ کی جو حیثیت ہے اس پر انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے ہم۔ لیکن آج جو عمل آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ عمل جنات سے محبت کا ہے، جنات کی فوج کو تابع کرنے کا ہے۔ اس سے ایک جن نہیں بلکہ ہزاروں جنات، ان کی پکھیاں، ان کے کیمپ، ان کے لشکر، وہ آپ کے لیے تابع ہو جائیں گے، اور مخلوق خدا آپ کی عزت کرے گی، مخلوق خدا آپ کو خراج تحسین پیش کرے گی، اور دنیا کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، برادری کے اندر، فیملی کے اندر، اپنوں اور بیگانوں میں آپ کی اتنی عزت ہوگی، اتنی تکریم ہوگی کہ دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ جن لوگوں کو سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں دیتا، جن لوگوں کی کوئی بات نہیں مانتا، آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، دفتر کے آنر آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے سینئرز آپ کی بات نہیں مانتے، یا پھر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی، آپ کے بہن بھائی آپ کی بات نہیں مانتے، رشتہ دار آپ کی بات نہیں مانتے، آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سارے کے سارے بفضل ہی تعالیٰ، کیونکہ اللہ کا جب فضل ہوتا ہے نا تو پھر بندے کو سمجھ نہیں آتی، اس کی عزت، اس کی وقار جو ہے، اس کی تکریم جو ہے، وہ اللہ رب العزت کے کرم سے دنیا کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن کی عزت اور احترام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نزدیک نگاہ نبوت میں کیا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے، تو بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے فرماتے آپ ایک جگہ پر رکے، اور آپ کی نگاہ نبوت بیت اللہ شریف کے اوپر جمی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، اے کعبہ، تو بڑا محترم ہے، بہت محترم ہے، کائنات میں تیرے جیسا محترم کوئی نہیں ہے، لیکن
بندہ مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے، بندہ مومن کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، ایک اللہ والے کا واقعہ ہے کہ وہ جن کو قید کر رہے تھے، جن کی تسخیر کا عمل کر رہے تھے کہ جنات میرے قابو میں آ جائیں، تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو؟ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا، کہنے لگے کہ میں جنات کو اپنے تابع کر رہا ہوں، جنات کو قابو کر رہا ہوں۔ تو آواز آتی ہے، تم اللہ کے ہو جو ہر چیز تمہارے تابع ہو جائے گی۔ ہم اللہ رسول کے بن جائیں۔ سب سے پہلا بڑا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سچے غلام بن جائیں، اور عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت ہمیں حقیقی معنوں میں حاصل ہو جائے۔ ہمارے اعمال میں بھی تاثیر آ جائے گی، ہمارے وظائف میں بھی تاثیر آ جائے گی۔ پتہ ہے کن لوگوں کے وظائف قبول نہیں ہوتے اور کن لوگوں کے وظائف الٹے پڑ جاتے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وضو کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہی لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں نہیں آتے، لیکن وظائف بڑے بڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتے، لیکن الٹے پلٹے عملیات میں، الٹے پلٹے عملیات میں، وہ سارے عملیات الٹے پلٹے ہی ہیں نا جو اللہ اور اس کے رسول سے آپ کو دور کریں۔ اور جن وظائف سے آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری حاصل ہو، وہ وظائف کام کرتے ہیں، اور بشرطے کے ساتھ ساتھ اس کے کہ کسی اللہ والے کی اجازت کے ساتھ آپ کو وہ ملے ہوں، بغیر اجازت کے نہیں۔ مارکیٹ میں بازاروں میں جائیں نا، ہزاروں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، پیر صاحب ہزاروں کتابیں مارکیٹ میں پڑھی ہیں، لیکن ان کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، اویئرنس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظائف نہ کریں۔ وظائف اس وقت تک نہ کریں جب کو اللہ کا بندہ آپ کو اجازت نہ دے دے، پیر و مرشد اجازت نہ دے دے۔ ہاں، اگر آپ کسی کے مرید ہیں، بیعت ہیں کسی جگہ پر، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں ہیں، سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں ہیں، 4 سلاسل ہیں ولایت کے، اور پھر ان سے اور بھی نہریں نکلتی ہیں، جیسے صابری ہے، چشتی سے صابری ہے، نوشاہی ہے، رضوی ہے، سیالوی ہے، فریدی ہے، اتاری ہے، قادری، کوئی اور اس طرح کے اور بھی بڑے، نقیبی ہے، جہانگیری ہے، اشرفی ہے، ابو العلائی ہے۔ تو یہ آگے آگے نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں، لیکن سلسلے 4 ہیں: سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ 4 سلاسل یعنی 4 ائمہ طریقت ہیں اور 4 ائمہ شریعت ہیں، جیسا کہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، اور حضرت امام مالک علیہ رحمہ، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ۔ ائمہ شریعت کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم جیلانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ خواجگان شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 4 سلاسل ہیں، یعنی نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اور اسی طرح نسبت سیفی، رضوی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قادری، کندھاری، افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ رضوی بھی نسبت ہے، اور یہ جڑا ہوا ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح شہنشاہ بغداد میرا محی الدین
محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے سلاسل ہیں، وہ ان کے ساتھ جو شاخیں جڑی ہوئی ہیں، وہ چاہے نشاہی ہے، چاہے چشتی ہے، چاہے وہ سیالوی ہے، اور اس طرح دیگر ضیائی ہے، اسی طرح ابو العلائی ہے، تو بہت سی ایسی نسبتیں ہیں۔ لیکن اسی طرح بزرگان دین کے ان سلاسل کے ساتھ کسی نہ کسی سلسلے میں آپ بیعت ہیں، چاہے آپ نقشبندیہ میں ہیں، چشتیہ میں ہیں، قادریہ میں ہیں، سہروردیہ میں ہیں، کسی بھی سلسلے میں آپ جڑے ہوئے ہیں تو کسی اللہ کے ولی کی بیعت ہیں، آپ کو پیر و مرشد کی طرف سے اجازت ہے تو پھر وہ وظیفہ کریں۔ اور اگر پیر و مرشد کی طرف سے اجازت نہیں، لیکن یہ اجازت ہے کہ جہاں سے فیض ملے لے لو، تو پھر آپ کسی کامل استاد سے، کسی اللہ والے سے، کسی اور شیخ سے بھی آپ حصول فیض کے لیے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں، اور ان کی اجازت سے آپ وہ وظائف کر سکتے ہیں، اپنے بھلے کے لیے، اپنے گھر والوں کے بھلے کے لیے، مخلوق خدا کے بھلے کے لیے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ اپنا بھلا کرے یا اپنی فیملی کا بھلا کرے، اپنے خاندان کا بھلا کرے، اپنے اہل خانہ کا بھلا کرے، اپنی آنے والی نسلوں کا بھلا کرے، اپنے بچوں کا، اپنی آل اولاد کا بھلا کرے، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو اس لیے آپ وہ وظائف کریں، لیکن اجازت کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارے جتنے وظائف ہوتے ہیں وہ اجازت کے ساتھ ہیں، بغیر اجازت کے نہیں ہیں۔ ایسی نہیں ہے کہ وہ خود ساختہ وظائف ہیں، خود ساختہ نہیں ہے۔ اس دل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے تو وہ دل میں آتا ہے، اسے ہم صدری وظیفہ کہتے ہیں۔ عطائی وظیفے ہوتے ہیں جو بزرگوں کی طرف سے عطا ہوئے ہیں، ان کی نگاہوں کے فیض سے عطا ہوئے ہیں۔ اور اس طرح الحمدللہ میرا سلسلہ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سلسلہ عالیہ میں، رضویہ قادریہ میں، مجھے الحمدللہ ان کے شہزادے مفتی اعظم ہند الشاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان کے عظیم خلیفہ حضرت حجت الاسلام آفتاب ولایت شیخ القرآن والحدیث حضرت ڈاکٹر مفتی سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سلسلہ عالیہ سیفیہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ میں ان کو خلافت ہے۔ دور حاضر کے عظیم علمی روحانی پیشوا، دور حاضر کی عظیم علمی و روحانی شخصیت، تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ، تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ شیخ عرب و عجم، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین، عمدۃ الکاملین، محبوب سبحان، شہباز لامکاں، قندیل عارفاں، سلطان الاولیاء، حضرت آخوند زادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی علیہ رحمت الرحمن، آپ کی طرف سے بھی ان کو خلافت، اور پھر ایک سلسلے میں نہیں، چاروں سلاسل میں ان کو مطلق خلافت حضرت امام خراسانی مبارک رحمت اللہ علیہ سے تھی۔ آپ کی طرف سے بھی مجھے اعلی حضرت کے سلسلے میں بھی خلافت ہے، اور الحمدللہ تاجدار سلسلہ عالیہ سیفیہ حضرت امام خراسانی علیہ رحمت الرحمن، ان کے مبارک سلسلے میں الحمدللہ چاروں سلاسل میں مطلق خلافت ہے، اور الحمدللہ حضرت شیخ القرآن والحدیث مفسر قرآن شیخ الحدیث حجت الاسلام آفتاب ولایت حضرت ڈاکٹر مفتی سرکار پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے الحمدللہ آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے چاروں سلاسل میں خلافت ہے، اور آپ کی طرف سے جو وظائف مجھے ملے ان کو ہم فردن الحمدللہ، یہ میرے آزمودہ وظائف ہیں، اور یہ الحمدللہ 27 سال پہلے جو مجھے یہ کمال کا وظیفہ عطا ہوا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ آپ ان طاقتوں کو اپنے تابع کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کی رات کو، شب جمعہ کو عشاء کی نماز پڑھیں،
اور ایک روٹی اسپیشل بنوائیں۔ روٹی بنانے والا مرد ہو یا عورت ہو، یعنی تندور سے باہر سے بھی لے سکتے ہیں تو، لیکن روٹی لگانے والا باوضو ہو، بے وضو نہ ہو، باوضو ہو، باوضو ہو کر روٹی لگائے۔ کوشش کریں گھر کے اندر روٹی لگے تو جو خاتون روٹی بنائے وہ خاتون باوضو ہو، نمازی ہو، اور 5 گانہ نماز کی پابندی کرنے والی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، اور باوضو حالت میں وہ روٹی لگائے۔ اس روٹی کے اوپر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے 20 ٹکڑے کرنے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد 20 عدد اس کے پیس بنا لیں، روٹی کے 20 عدد ٹکڑے کر لیں۔ پھر ہر ٹکڑے کے اوپر یہ شہادت کی انگلی سے لکھیں یا آدھا لو، یا آدھا لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، یا آدھا لو۔ یہ 20 ٹکڑے روٹی کے جو کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک ایک بار یہ لکھنا ہے شہادت کی انگلی کے ساتھ۔ پھر ان روٹی کے ٹکڑوں کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ آپ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، پرندوں کو بھی کھلائیں اور جانوروں کو بھی کھلائیں، اور اگر ہو سکے تو آپ کے قریب دریا ہو، نہر ہو تو وہاں جا کے روٹی کے کچھ چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے، بھورے کر کے آپ آبی مخلوق کے لیے بھی ڈال دیں، اور یہ کھانے میں خود بھی استعمال کریں، اور گھر میں اگر دوسرے افراد ہوں تو ان کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ روٹی چھوٹی سی ہو، آپ بڑی روٹی بھی بنا سکتے ہیں، بنانی ایک ہی ہے، اس کی جو حجم ہے وہ چاہے جتنا مرضی بڑا کر لیں، اس کا سائز جتنا بڑا مرضی کر لیں۔ اب اس روٹی کو آپ نے یہ کر لیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے تسخیر مخلوقات نصیب ہو جائے، تسخیر خلائق مل جائے، تو تسخیر خلائق پر ہماری ایک ویڈیو پہلے بھی چڑھ چکی ہے، آج سے 2 سال پہلے تقریباً، تسخیر خلائق پر۔ الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن اعمال چونکہ بہت ہوتے ہیں، ایک عمل نہیں ہوتا، ایک کام کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک چیز بعض اوقات کئی کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک کام کے لیے کئی عمل ہوتے ہیں، کئی وظیفے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی وظیفہ کئی کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج جو تسخیر خلائق کے لیے میں ساتھ ایک چیز دے رہا ہوں وہ یہی اسم مبارک ہے، یا آدھا لو۔ یا آدھا لو، یا آدھا لو کا 1.25 مہینے کا چلہ آپ نے کرنا ہے، 41 ڈیز کا، 1 ماہ 11 دن کا، 41 یوم کا آپ نے کرنا ہے روزانہ۔ 1.25 لاکھ کے چلے کو آپ اس پہ ملٹیپلائی کر لیں، 1.25 لاکھ کو 1,25,000 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ روزانہ کتنا آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو 1,25,000 کو آپ 41 پہ جب ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا 3,048 مرتبہ، جی روزانہ 3,048 مرتبہ۔ آپ اس طرح کریں، آپ 3,050 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 3,050 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ جب 3,050 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، 41 دن کے بعد جتنا بقایا وہ اضافی ہوگا، آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر 3,050 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو آخری دن میں 50 مرتبہ کم کرنا پڑے گا، یعنی پورا 3,000 آخری دن میں آپ پڑھیں گے۔ باقی 40 یوم میں 3,050 مرتبہ پڑھیں، اور 41ویں دن میں آپ صرف اور صرف 3,000 پڑھیں گے۔ یہ 1.25 لاکھ کا چلہ آپ نے کرنا ہے، اور ڈیلی آپ نے روزانہ 11 روپے کی کوئی نہ کوئی شرینی لے کے تقسیم کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان میرے تابع ہو جائیں، میری عزت کریں، میری قدر کریں، مخلوق خدا میں میری عزت ہو، لوگ مجھے پروٹوکول دیں، لوگ میری بات مانیں، میں جدھر جاؤں لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ میرے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں،
تو آپ نے اپنے اندر بھی یہ وصف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ استعمال میں ضرور لانا ہے۔ آپ مہمان نوازی کریں، کم از کم 11 روپے کی شرینی آپ روزانہ تقسیم کریں، نہیں تو روزانہ 11 روپے ایک ڈبے میں ڈالتے جائیں۔ اب 11 کا زمانہ نہیں ہے، یعنی کہ روپیہ نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں 15 روپے کر لیں۔ اللہ نے زیادہ توفیق دی ہے تو 15,000 بھی کر سکتے ہیں، یعنی کم از کم کی مقدار میں بتا رہا ہوں کہ 15 روپے کم از کم آپ کر لیں۔ یہ روزانہ ایک ڈبے میں ایک باکس میں ڈالتے جائیں۔ جب 41واں یوم ہو تو آپ ان سارے پیسوں کو اکٹھا کر لیں اور ان پیسوں کی شرینی منگوا کر، مٹھائی منگوا کر، یا کوئی نمک پارے ہیں یا اس طرح کی کوئی میٹھی چیز ہے، کھجوریں منگوا لیں، اور وہ اس کے اوپر ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر اول آخر درود پاک، یہ آخری دن جس دن آپ نے چلے سے اٹھنا ہے، چلہ کمپلیٹ کرنا ہے، اس دن آپ اٹھ کر اس کو جنات اور انسانوں کی، یعنی تمام جن و انس کی روحوں کو یہ آپ نے ہدیہ کرنا ہے، اور بالخصوص تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو، نام نہیں آتے نام نہ لیں، تمام سلاسل کے تمام سلسلوں کے جتنے بھی بزرگ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، یا اللہ میں ان کی روحوں کو بھی ثواب پیش کرتا ہوں یا ثواب پیش کرتی ہوں۔ یاد رکھیں یہ میری بہنیں، بیٹیاں اور دوست بزرگ جو بھی مرد و خواتین کرنا چاہیں ان سب کو اجازت ہے، لیکن اس کی اجازت کے لیے شرط ہے کہ آپ نے کومنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ضرور لکھنا ہے، اور آپ نے اس کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، یہ اس کی اجازت کے لیے ہے، اور اگر نہیں بھی کریں گے تو اجازت ہو جائے گی، لیکن اگر کر دیں تو اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 12 لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ ہمت کریں، 12 لوگوں کو یہ ویڈیو آپ فارورڈ کر دیں، 12 لوگوں کو یہ ویڈیو فارورڈ کر دیں۔ ابھی یہ رات ہی کا واقعہ ہے، وہ میں ایک دوست بیٹھے تھے، ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے دعا کے لیے ہمیں دعوت دی۔ انہوں نے بتایا پیر صاحب آپ کا فلاں وظیفہ ہم نے کیا۔ انہوں نے مجھے ایک ویڈیو کے بارے میں بتایا، بیماروں کے لیے تھی وہ۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ ویڈیو آگے بھیجی کسی کو، اسلام آباد میں، کراچی میں کسی کو بھیجی، تو انہوں نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور وہ عمل کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جی کہ وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے کسی اور کو بھیجا، وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مل گئی ان کو۔ شفائیں دینے والا اللہ، یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ میں یہ کہا کرتا ہوں اکثر اپنی بہت ساری ویڈیوز میں، بہت سارے بیانات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس عمل کی، اس وظیفے کی، اس ویڈیو کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، علی صاحب آپ کو ضرورت نہیں ہے، حافظ صاحب ممکن ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، پیر صاحب ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اس وظیفے کے فیوز و برکات کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگ ترس رہے ہیں، کتنے لوگ بے چین ہیں، منتظر ہیں اس کے۔ آپ اس کو فارورڈ ضرور کیا کریں۔ جہاں آپ عام چیزیں دنیا داری کی شیئر کرتے ہیں، ہاں جی، تو وہاں اللہ کے نام کی، اگر کسی کو اس کا فائدہ نہ ہوا، میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو خدا نخواستہ ایسا ہو نہیں سکتا، فائدہ ہوگا ضرور ہوگا۔ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے ہی باسو لاوے۔ اللہ اکبر، اے ہو نہیں سکتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، میرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم ایک رائی کے برابر بھی بھلائی کرو تو تمہیں اس کا اجر، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فائدہ نہ ملے۔ تو اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ مالی دا کم پانی دینا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے بسو لاوے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں صدقہ جاریہ کی نیت کر کے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ مل جائے۔ تو ہوا یوں کہ اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ بار بار فون کر کے نہ پوچھیں، کئی لوگوں کو ہم دم بتاتے ہیں، اب بہت سارے لوگ پھر فون کر کے کہتے ہیں جی وہ دم آپ کریں، وہ دم آپ کریں۔ تو پھر بھئی اگر دم کروانا ہے، مجھی سے کروانا ہے اور ادھر سے ہی کروانا ہے، تو پھر خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ
حسنین آباد شریف گلبرگ 3 لاہور کینٹ، یہاں پر میں ہر ہفتہ اور ہر اتوار کو شام 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ شام 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہر ہفتہ اور ہر اتوار کو، اور میں نے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب سے یہ پروگرام طے کیا ہے۔ انہوں نے پرزور اصرار کیا ہے کہ جی آپ ہمیں کچھ دن دیں جس پہ 2 گھنٹے لائیو ڈائریکٹ بات آپ سے آڈینس کی ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس کی اطلاع بھی آپ کو جلد ہی مل جائے گی، اور آپ کو اس کی اطلاع سے باخبر کر دیا جائے گا کہ 2 گھنٹے کون کون سے دن ہیں جن دنوں میں آپ سے ڈائریکٹ الحمدللہ براہ راست بات بھی ہوگی ٹیلی فونک، اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ تو اس عمل کی ہماری تمام آڈینس کو اجازت ہے، ہمارے سب لوگوں کو اجازت ہے، آپ یہ عمل کریں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کے چلے کی اجازت ہے، اور اگر آپ جمعے والے دن ہی کرنا چاہیں تو جمعے والے دن آپ روٹی کے اوپر یا آدھا لو کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی مخلوق خدا میں آپ کی عزت ہوگی، رزق میں بہار ہوگی، پریشانیوں میں چھٹکارا ہوگا، نجات ہوگی، اور جنات ایسی مخلوقات آپ کے تابع ہو جائیں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے انسانوں کے روپ میں آئیں، یہ بہت مشکل بعض اوقات لوگوں کو ہوتا ہے، ہر بندے کو سامنے نظر نہیں آتے، لیکن بہت سارے لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں، انسانوں کے روپ میں نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ان کی علامتیں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کے طوالت کے خوف سے میں بات کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کو خوابوں میں بھی نظر آئیں گے یہ، اور آپ کو اپنے خیالوں میں بھی نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ کے خیالات میں آپ کو دل میں بات محسوس ہوگا، چلتے ہوئے محسوس ہوں گے، ایسے لگے گا میرے ساتھ ساتھ کوئی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، رابطہ ضرور رکھنا، اگر رابطہ چھوڑ دیا، اللہ والوں کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ والوں کے ساتھ رابطہ مضبوط کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے وظیفہ فائدہ نہ دے؟ قرآن کا وظیفہ فائدہ نہ دے؟ جس کو خود یقین نہیں اپنے اوپر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وظیفے فائدہ نہیں دیتے، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن جس کو یقین ہے اپنے اللہ پر، اپنے مولا پر، اپنے خالق و مالک پر، اور کلام اللہ کے اوپر جس کو یقین ہے، الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یہ کتاب مبین، یہ نسخہ کیمیا جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے، حق ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں یا آدھا لو، یہ آپ کے ایک کلک سے، ایک فارورڈ سے آپ کا جانا کچھ نہیں، آپ کا پیکج لگا جانا کچھ نہیں۔ 12 لوگوں کو ویڈیو سینڈ کر دو، یہ اب کہیں گے 12 کا فگر کیوں بولا ہے؟ بھئی آپ 13 بار کر لو، 14 بار کر لو، 100 بار کر لو، میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ 12 لوگوں کو سینڈ کر دو، اور اگر خدا نخواستہ ان کو فائدہ نہ ہوا تو پھر ان کو اس کے پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور وضو کرتا ہے نا بندہ، وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے قطرے جتنے گرتے ہیں اتنے گناہ اللہ جھاڑ دیتا ہے۔ اب ہم نے یہ عمل بتایا ہے کہ وضو بھی کرنا ہے اور روٹی پکانے سے پہلے بھی، اور جس نے یہ عمل کرنا ہے، لکھنا ہے، اس نے بھی باوضو ظہر عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد باوضو ہو کے یہ لکھے، باطہارت ہو کر خوشبو لگائے۔ اب دیکھیں کتنے اس نے نیک اعمال کیے، ہاں جی، تو اس نے یا عدل لکھا، اللہ کا اسم مبارک لکھا اور پڑھا، کتنا ثواب اس کو مل گیا۔
یہ ثواب اپنی جگہ پر مسلم ہے اور اس کے فیوز و برکات اپنی جگہ پر، لیکن بیڑا پار یقین والوں کا ہوتا ہے اور بے یقینوں کا اد وچکار ڈوب جاتا ہے، اد وچکار ڈوب جاتا ہے۔ تو آپ جنات کو اپنے تابع کرنے کے لیے اتنا مختصر اور اتنا آسان عمل کہیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ اتنا آسان عمل، جاؤ سینے کا راز آپ کو دے دیا ہے، جاؤ موج کرو، اس کو کرو، فیوز و برکات سے اپنے سینوں کو منور کرو، اور انشاءاللہ تعالی اس فقیر کے لیے دعائیں کرو گے اور کرتے رہو گے۔ جمعۃ المبارک کی شب کا یہ عمل اتنا پاورفل ہے، اتنا عظیم الشان ہے، مخلوق خدا کے تابع ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کا اکرام کریں، جنات آپ کا احترام کریں، آپ کا اکرام کریں۔ ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ یہ رزق کی فراوانی کے لیے بھی اپنی مثال آپ ہے، بہت ہی شاندار ہے۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں نے یہ عمل کیا اور مسلسل میں کرتا رہا، کئی دن گزر گئے، ایک دن میں رات کو یہ عمل کر کے سویا اور صبح کو اٹھا تو کسی اللہ کے بندے نے مجھے 50 لاکھ روپیہ دے دیا اور وہ دے کے چلا گیا۔ میں پوچھتا رہا آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو وہ تھیلی سی ایک تھی، کہتا وہ تھیلی اس نے رکھی اور وہ چلا۔ میں اس کو دیکھتا رہا، وہ مجھے نظر نہیں آیا، غائب ہو گیا۔ میں نے وہ تھیلی کھولی ڈرتے ڈرتے، میں نے کہا شاید اس میں پتہ نہیں کیا ہو کیا ہو۔ حالات جو آج کل ایسے ہیں تو ان حالات کے پیش نظر وہ کہتے ہیں میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں پورے 50 لاکھ۔ یہ انسان کے یقین کی بات ہے، کامیابی یقین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے جیسے چاہے وہ کروا دیتا ہے۔ میرے مرشد کامل و مکمل، آفتاب ولایت حجت الاسلام، مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا ایک شاندار عمل ہے۔ آپ نے وہ عمل مجھے بتایا اور فرمایا کرتے تھے کہ کوئی پتہ نہیں چلے گا، یہ عمل کرو گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خانقاہ بن رہی تھی، یہ خانقاہ کے ساتھ مدرسہ ہے بچوں کا، بچیوں کا، 5 منزلہ بچوں کا مدرسہ ہے، 5 منزلہ بچیوں کا مدرسہ ہے، اور الحمدللہ ہزاروں بچیاں بچے یہاں سے حافظ قرآن بن کر، عالم دین بن کر پاکستان کے طول و عرض میں دین اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور جب یہ ان کے لیے ادارہ تعمیر ہو رہا تھا، یقین جانیے واللہ 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 ایک دن بھی اس کے لیے چندے کا اعلان نہیں کیا، فنڈ کا اعلان نہیں کیا، کسی کے آگے دامن نہیں پھیلایا۔ اللہ نے ضرورت ہی پیش نہیں آنے کی۔ اگر مانگ بھی لے تو مانگنا سنت ہے، دین اسلام کے لیے مانگنا، کوئی عام اپنی ذات کے لیے نہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم اور ولی کامل و اکمل کی دعائیں، آپ فرمایا کرتے تھے جو ضرورت بھی پیر صاحب پیش آئے گی، پیر ابو نعمان سن لو، جو ضرورت بھی پیش آئے گی، پنجابی میں ایک لفظ فرمایا کرتے تھے لوڑ دی تھوڑ نہیں رہے گی، لوڑ دی تھوڑ نہیں رہے گی۔ جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ اپنی بارگاہ سے ایسا بندہ بھیجے گا، نہ آپ نے پہلے اس کو دیکھا ہوگا نہ بعد میں دیکھیں گے، وہ آئے گا کام کر کے چلا جائے گا، جتنی ضرورت ہوگی آپ کی خدمت کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور الحمدللہ یہاں دیکھا گیا، ایک بار نہیں سینکڑوں بار، ہزاروں بار دیکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے نظر کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے جو بھی دین اسلام کے لیے ضرورت ہوتی ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے سے پوری فرماتا ہے۔ آج سرکار میرا مرشد ایک جملہ اور فرماتے تھے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جائے، ہر بندہ دین کی مدد نہیں کر سکتا، قرآن کی تعلیمات کی مدد ہر بندہ نہیں کر سکتا، دین اسلام کی تعلیمات کی مدد ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ مدرسین، طلباء کرام، سینکڑوں بچیاں بچے جو یہاں زیر تعلیم ہیں اور ان کی کفالت کا نظام چل رہا ہے، ان کی خدمت کا، ان کی تعلیم اور تربیت کا، تو اس کے لیے یقین جانیے کبھی کچھ جمع نہیں ہوا۔ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ جسے چاہتا ہے اور جس کے مال کو اپنی راہ میں لگوانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رخ ادھر پھیر دیتا ہے۔ اتنا خرچہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، بعض اوقات کوئی ایسا اللہ کا بندہ آتا ہے وہ آگے دے جاتا اور پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ
غیبی مدد کے لیے بھی بڑا شاندار وظیفہ ہے، بڑا شاندار عمل ہے۔ یا آدھا لو، اس کو کوشش کریں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی نسلوں کو بھیجیں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، اپنے خاندان کو بھیجیں، اپنے عزیز و اقربا کو یہ ویڈیو ضرور سینڈ کریں تاکہ کربلا ہو بلا ہوتا ہے بلے گا۔